آخر کیوں بھئی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ جو بھی سنتا حیران ہوئے بنا نہ رہ پاتا۔ ہر طرف سے سوالوں کی بوچھاڑ تھی، مگر جواب کسی کے بھی پاس نہ تھا۔ سلیم نے نائلہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر بریکنگ نیوز کی طرح ہر جانب ہلچل مچا گئی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں آخر کیا وجہ ہے؟ نائلہ کے والد شبیر صاحب نے بے چینی سے ہتھیلیاں ملتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا، مگر انہوں نے کہا کہ انہیں خود نہیں معلوم۔ ارم بیگم نے اپنے مسلسل گرتے ہوئے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے پوچھتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم ملاؤ فون، میں خود صاحبزادے سے بات کرتا ہوں۔ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شبیر صاحب غصے سے چیختے ہوئے بولے۔ ارم بیگم ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ کل رات ہی ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں یہاں سے فلائٹ پر اسلام آباد چلا گیا ہے۔ چلا گیا یا بھاگ گیا؟ ڈرامے باز فراڈیا کہیں کا، ہماری عزت کا تماشا بنا کر خود روپوش ہو گیا۔ شبیر صاحب کی غصے سے حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ارم بیگم ان کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ آپ خود کو سنبھالیں، آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ میں حمید بھائی اور بھابھی سے بات کر چکی ہوں، مگر انہیں خود علم نہیں ہے۔ وہ تو خود پریشان ہے۔ بھابھی اور حمید بھائی جان شام میں آئیں گے تو آپ خود ان سے بات کر لیے گا۔ ارم بیگم نے میڈیسن اور پانی کا گلاس شبیر صاحب کو دیتے ہوئے کہا تو شبیر صاحب دوائی کھا کر وہیں بیڈ پر ہی لیٹ گئے آرام کرنے کو، مگر کہاں آرام تھا۔ ارم بیگم بولی، میں نے آمنہ بیگم آپ کی بہن اور اپنی بہن فریدہ کو بھی بلا لیا ہے۔ حد ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور ایک آپ ہیں جو ڈھول بجاتی پھر رہی ہیں۔ شبیر صاحب ارم بیگم کو غصے سے بولے، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آج نہیں تو کل اس بات کی سب کو خبر ہوگی۔ جو بات ادھر ادھر سے پتہ چلے اور لوگ منہ بناتے باتیں بنائیں، بہتر ہوگا ہم آج خود سب کو سب کچھ بتا دیں۔ آپ ریلیکس رہیں، نہ پریشان ہو، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، بھلا تقدیر سے بھی کوئی لڑ سکتا ہے، ہمارا اختیار صرف دعا تک ہے۔ خدا را آپ شانت ہو جائیں اور دعا کیجیے، میں شام کی تیاری کرنے جا رہی ہوں۔ جاتے ہوئے کھڑکی کے پردے ڈالتے ہوئے ارم بیگم باہر چلی گئیں۔ نائلہ اور سلیم کی منگنی تقریباً 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ دونوں خاندان اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ نائلہ کو سلیم کی بہن نازیہ نے ایک فنکشن میں اپنے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ سلیم نے MBA کیا تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر کے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ نائلہ MA اکنامکس کر رہی تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے دونوں ہی ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ مناسب قد و خال کے گندمی رنگت والے سلیم کو نائلہ کی فیملی نے فوراً ہی پسند کر لیا تھا، جبکہ تیکھے نین نقش والی نازک سی نائلہ سلیم سمیت سب گھر والوں کو کے دل کو خوب بھائی تھی۔ اس لیے دونوں فیملیز نے ضروری معلومات اور چھان بین کے بعد دونوں فیملیز کی مرضی کے بعد رشتہ طے کر دیا اور شادی نائلہ کی تعلیم مکمل یعنی 2 سال بعد طے پائی تھی۔ سلیم اور نائلہ میں بات چیت ہونے لگی تھی۔ گھر کے مردوں کو تو نہیں، البتہ دونوں کی ماؤں کو ضرور اطلاع تھی ان کے رابطے کی، اور دونوں کی مائیں نازیہ سلیم کی بہن کے کہنے پر خاموش تھی۔ وہ کہتی ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیونکہ شادی میں کافی عرصہ باقی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ٹیلی فونک رابطہ چھوٹی موٹی ملاقاتوں میں بدلنے لگے۔ سلیم ہفتے میں 1-2 بار نائلہ کو یونیورسٹی سے باہر پک کر لیتا اور دونوں کسی ریسٹورنٹ میں چائے سینڈوچز کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے، اور پھر سلیم نائلہ کو گھر سے باہر کچھ دور ڈراپ کر دیتا، اور گھر والے یہی سمجھتے کہ نائلہ یونیورسٹی سے آ رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی ملاقات، رابطے بڑھے، دونوں نے ایک دوسرے کی سوچ اور مزاج سے کافی حد تک آگاہی حاصل کر لی تھی، اور دونوں خوش تھے کہ یہ شناسائی ان کے آگے آنے والی زندگی میں معاون ثابت ہوگی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہی روزانہ کی بنیادوں پر ہونے لگے۔ اب دونوں روزمرہ روٹین ایک دوسرے سے شیئر کرتے، پرسنل اور خاندانی معاملات ڈسکس کرتے۔ ملاقاتوں میں گیپ بھی بتدریج کم ہونے لگے، تحائف کا تبادلہ بھی ہونے لگا۔
اسی اثنا میں 1.5 سال گزر گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ دونوں بہت ہی خوش تھے کہ اب ملن کی گھڑیاں دور نہیں۔ پھر جانے کیا ہوا، نائلہ کو محسوس ہوا کہ سلیم اس سے کترانے لگا ہے۔ وہ میسج کرتی تو 10 میسیجز کے بعد ایک کا رپلائی آتا، 5 فون کالز کے بعد چھٹی پر جواب آتا، آئی ایم بزی نائلہ، بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کر فون بند کر دیتا، اور ملاقاتوں کا سلسلہ تو تقریباً بند ہی ہو گیا تھا۔ نائلہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سلیم کو کیا ہوا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، وہ اسے کیوں نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے سلیم سے بہت بار پوچھا مگر وہ ٹال جاتا، تم بلا وجہ محسوس کر رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ مگر جب نائلہ نے بار بار اصرار کیا اور وجہ پوچھتی رہی تو سلیم نے جھڑک دیا، جب تمہیں کہہ دیا کہ کچھ نہیں تو کیوں بار بار تنگ کرتی ہو؟ میری زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہیں تمہارے علاوہ، میں مصروف رہتا ہوں، تمہارے لیے فارغ نہیں ہوں کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر صرف تمہاری سنتا رہوں۔ اس قدر بے عزتی اور توہین آمیز جملے سن کر تو نائلہ جیسے سن ہی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت یہی آیا کہ سلیم کو ضرور کوئی اور پسند آ گئی ہوگی، آفس کی کولیگ ہوگی، شاید کوئی، آخر کو اتنا اسمارٹ گڈ لکنگ ہے، لاکھوں لڑکیاں جان چھڑکتی تھیں، بس کوئی اور ہی مل گئی ہوگی۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک اور خبر ملی کہ سلیم نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ سبھی نائلہ سے وجہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے مگر وہ تو خود لا علم تھی، کسی کو کیا بتاتی۔ اب تو سب کی طرح وہ بھی سلیم کی فیملی کی آمد کی منتظر تھی کہ آخر وہ لوگ آ کر کیا وجہ بتاتے ہیں۔ ارم بیگم اور شبیر صاحب سب خاندان والے پریشان تھے، آخر کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ بنی۔ نائلہ کی خالہ اور پھپھو بھی آئیں، سبھی نائلہ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ وہ کافی مرجھا سی گئی تھی، رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ پھپھو جان نے تو آتے ہی ارم بیگم کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کہتی منع بھی کیا تھا، یہ میل ملاپ ٹھیک نہیں ہے، نہ اتنی چھوٹ دو، اب دیکھو بھگتو۔ مگر ارم بیگم بولی، اگر میں اتنی اجازت نہ دیتی تو تب بھی سبھی مجھے ہی کہتے، آج کل کے دور میں بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بچہ بچی ایک دوسرے کو سمجھ ہی لیتے، اور اگر اولاد باغی ہو جاتی تو کیا کرتی۔ کہتے کہتے ارم بیگم کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ خیر شام ہوئی اور سلیم کے گھر والے آئے۔ آتے ہی ماں باپ بولے، ہم شرمندہ ہیں مگر قسم لے لیں ہمیں خود وجہ نہیں معلوم ہے، ہم نے بارہا سلیم سے فون پر پوچھا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، مگر وہ یہی کہتا ہے کہ آ کر سب کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سلیم کی امی بولی، آپ ہماری بیٹی نائلہ کو تو بلا لیجیے، اصل گناہ گار تو ہم اپنی بچی کے ہیں۔ ارم بیگم جا کر نائلہ کو لے کر آئیں۔ سلیم کے امی ابو نائلہ کو بہت پیار دیا، اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، سلیم کو واپس آنے دو، ہم خود اس کے کان سے پکڑ کر تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ سلیم کے امی ابو کی باتیں سن کر ارم بیگم اور شبیر صاحب اور نائلہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ باتوں کے بعد کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا اور ماحول کافی حد تک بہتر لگ رہا تھا، مگر اب سب کو سلیم کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ 15 دن 15 سال سے کم نہ لگ رہے تھے۔ لمحہ لمحہ سرکتی گھڑیاں نائلہ کی بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ گو کہ سلیم کی فیملی مثبت رویے سے اسے کچھ ڈھارس تو ہوئی تھی مگر دل کسی انجانے ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھے جا رہا تھا۔ پھر سلیم کی بے پرواہی حد درجہ گریز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سلیم ہے جو صبح اٹھتے ہی اس کی آواز سنتا تھا اور نائلہ کی آواز سنے بنا اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور جب تک نائلہ اسے رات میں گڈ نائٹ کا میسج نہ کرتی بقول سلیم کے اسے نیند نہ آتی تھی، اور آج سلیم پچھلے 8 روز سے اس کا فون ریسیو کرنا تو درکنار اس کے میسج کا جواب تک نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کتنی بار سلیم کو واٹس ایپ پر آن لائن دیکھا تھا مگر جیسے ہی نائلہ میسج کرتی سلیم آف لائن ہو جاتا۔ اسے شدید ذلت اور توہین محسوس ہوتی مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار میسج کرتی رہی۔ وہ بار بار میسج کر کے پوچھتی، آخر سلیم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی گیا۔ آخر 15 دن بعد سلیم واپس آ گیا اور واپسی کے اگلے ہی دن اپنی فیملی کے ہمراہ نائلہ کے گھر چلا آیا۔ ہر کوئی دھڑکتے دل کے ساتھ منتظر تھا
کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جس کی بنا پر سلیم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ سلیم نائلہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، ہر ایک آنکھ سلیم کے جواب کی منتظر تھی۔ آخر کار لمبی خاموشی کے بعد گہرا سانس لے کر سلیم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت نائلہ بھی ہمارے درمیان موجود ہو۔ صاحبزادے، تم ہمارے صبر کو آزما رہے ہو، شبیر صاحب غصے میں بولے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا قتل کر دیں جس نے ان کی لاڈلی کی زندگی کو کھیل بنا دیا تھا۔ سلیم بولا، آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نائلہ کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ کل کو وہ مجھ پر الزام نہ لگائے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے۔ جو بات ہے آج سب کے سامنے آ جائے گی۔ آج میں آپ سب کو اپنی جانب سے کلیئر کر کے ہی اٹھوں گا۔ ارم بیگم بات کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے فوراً اٹھی اور نائلہ کو لینے چل پڑی۔ بیٹا، میں نائلہ کو بلا لیتی ہوں۔ میری بیٹی بہت باہمت اور بہادر ہے، وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرے گی۔ نائلہ کو جلد ہی لایا گیا۔ نائلہ اپنی خالہ اور پھوپھی کے درمیان صوفے پر بیٹھی۔ نائلہ نے کن اکھیوں سے بھیگی ہوئی پلکوں سے دیکھا۔ بلیک پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح نائلہ کو بہت اچھا لگا، مگر آج بڑی ہوئی شیو اور سرخ آنکھیں اسے تھکا ہوا دکھائی دے رہی تھی۔ مگر اس نے محسوس کیا کہ سلیم کی آنکھوں میں آج وہ چمک محبت نہیں تھی جو کبھی اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ نائلہ نے آنکھیں نیچے جھکا لی۔ سلیم بولنا شروع ہوا، میں جانتا ہوں آپ سب نائلہ سے شادی کے انکار پر میرے فیصلے پر بہت پریشان ہیں، بلکہ میری طرف سے بہت زیادہ بدگمان بھی ہیں۔ نائلہ نے آنکھیں اٹھا کر سلیم کی طرف دیکھا تو سلیم نے اپنا رخ نائلہ کی طرف ہی موڑ لیا۔ سلیم بولا، نائلہ میں جانتا ہوں میرے مسلسل اگنورنس پر تمہیں بھی اوروں کی طرح یہی خیال آیا ہوگا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن تم جانتی ہو تم غلط ہو۔ نائلہ کے ساتھ سبھی چونک گئے۔ سلیم بولا، مجھے نائلہ آج بھی ویسے ہی پسند ہے جیسے پہلے روز پسند آئی تھی، مگر اب میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ میری ذات میں کوئی بدلاؤ نہیں بلکہ نائلہ کا وہ چھپا ہوا باطن ہے جو میرے سامنے اب آیا ہے۔ نائلہ کی شکل ضرور دل مو لینے والی ہے، مگر اس کا دل سیاہ ہے۔ میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی مرد جو خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہو جانتے بوجھتے کبھی نائلہ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، کیونکہ سب لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں، دوزخ کی آرزو نہیں۔ میرا مقصد نائلہ کی توہین کرنا نہیں، بلکہ وہ اصلیت ہے جو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تمہاری تمہید بہت لمبی ہو گئی، اب تم انکار کی وجہ بتاؤ بس۔ سلیم کی بہن نے نمناک نظروں سے نائلہ اور اس کی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، سلیم نے کہا، اصل میں نائلہ ایک شکی فطرت کی مالک ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ میرا حال پوچھنے کی بجائے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں۔ نائلہ مجھے سب سے کاٹ کر بس اپنی ذات تک محدود کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ہر بات میں سے شروع ہو کر میں پر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ پسند، وہ نہیں پسند، میری یہ خواہش ہے، وہ تمنا ہے، میرے خواب ایسے، میری آرزوئیں ویسی ہیں۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے کیا جذبات ہیں۔ اسے میری ممی پاپا کی بھی فکر صرف اس حد تک رہتی کہ شادی کے بعد ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، کوئی روک ٹوک نہ کریں۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تو نائلہ نے میری زندگی اور اجیرن کر دی۔ وہ بڑوں کے درمیان ہونے والے فیصلے پر اعتراض اٹھاتی، آپ کے گھر والے ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ یہ رسم کیوں کر رہے ہیں، حال یہ کون سا کر دیا، مجھے یہ پارلر پسند ہے، میری بکنگ وہاں کروائیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب نائلہ کو ہماری کوئی بھی چیز یا بات پسند نہیں ہے تو وہ ہم میں ایڈجسٹ کیسے کرے گی۔ سلیم کے انکشافات پر نائلہ کے ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ سلیم اپنی پھولی ہوئی سانسیں بحال کر کے پھر گویا ہوا، ایک اہم ترین وجہ جس پر قطعی کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ نائلہ ایک اچھی رازدار نہیں ہے۔ اس نے اپنی فیملی کے کتنے ہی پرسنل ایشوز مجھ سے ڈسکس کیے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میں ابھی غیر ہوں۔ تو جب نائلہ اب بھی اپنی فیملی کے راز کو راز نہیں رکھ سکتی تو کل کو میری زندگی میں شامل ہو کر تو یہ ہمارے پرسنل میٹرز کو ہر جگہ اچھالتی پھرے گی۔ معذرت کے ساتھ نائلہ، مگر یہ سچ ہے، تمہیں نہ اپنی عزت کروانے آتی ہے
اور نہ دوسروں کی عزت کرنا، اور شادی جیسے رشتے کے لیے دل میں ایک دوسرے کا احترام اور عزت ہو تو ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر افسوس، تم جیسی لڑکیاں شادی کو بطور فنٹیسی لیتی ہیں، جبکہ پریکٹیکل زندگی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کے مقولے پر نہیں چلتی۔ سلیم اٹھ کھڑا ہوا۔ امید ہے کہ آپ سب کو میرے انتہائی قدم کی وجہ پتہ چل گئی ہوگی۔ انکل آنٹی، میں جانتا ہوں میرے اس فیصلے نے آپ کو دکھی کر دیا ہے، مگر یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ نائلہ کا جھکا ہوا سر سلیم کی سچ کی گواہی دے رہا تھا۔ ان سب کی نظریں نائلہ پر جمی تھیں اور نائلہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پل صراط کے عین وسط میں کھڑی ہو اور اس کے پاؤں شل ہو چکے ہوں۔ وہ آگے جا سکتی اور نہ پیچھے۔ تب نائلہ کے والد لڑکھڑاتے قدموں سے نائلہ کے پاس آئے اور بولے، جو لڑکیاں اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتی اور اپنوں کی عزت کو نیلام کرتی ہیں تو ان کے مقدر میں ذلت بھر کی ذلت لکھ دی جاتی ہے۔ نائلہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا، مگر آج شبیر صاحب کو اپنی لاڈلی بیٹی سے پیار کی بجائے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اپنی بیگم سے مخاطب ہوئے، جن کا دم حلق پر اٹکا ہوا تھا۔ ارم بیگم، جو مائیں اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت میں صبر اور سمجھوتے، بھلائی اور برائی کا درس دینا بھول جاتی ہیں، ان کی اور ان کی اولادوں کے نصیب میں رسوائی آتی ہے۔ حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے نائلہ اور ارم بیگم کی آنکھیں چندھی آنے لگیں تو ان کے جھکے سر مزید جھکتے چلے گئے۔